ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو 1947 میں رسمی طور پر تسلیم کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ ایران پاکستان کی خود مختاری کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ ایک ہمسایہ اور مسلم ملک کے طور پر اس کے ساتھ قریبی تعلقات کا خواہاں ہے۔ 1965 کی جنگ پاکستان بھارت کے دوران ایران نے پاکستان کو تیل، طبی ساز و سامان اور لاجسٹک امداد فراہم کی۔ شاہ ایران نے بھارتی حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ میں حمایت کی، جو دو طرفہ اسٹریٹجک مفادات کی جھلک تھی۔ 1971 کے مشرقی پاکستان کے بحران میں ایران نے بھارت کی مداخلت پر تنقید کی اور پاکستان کی سالمیت کی حمایت کی۔ شاہ ایران کے بیانات اور ایران کا سفارتی موقف پاکستان کے لیے اس وقت کی بین الاقوامی تنہائی میں ایک اہم سہارا تھے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد جب زیادہ تر عرب ممالک ایران سے دور ہو گئے، پاکستان نے سفارتی تعلقات برقرار رکھے۔ یہ تعلقات اسلامی نظریاتی یکجہتی کے ساتھ ساتھ جغرافیائی اور معاشی ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم رہے۔ ایران عراق جنگ 1980 سے 1988 میں پاکستان نے غیر جانبدار رہنے کی پالیسی اپنائی، جبکہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں عراق کے ساتھ تھیں۔ پاکستان نے نہ صرف ایران سے روابط قائم رکھے بلکہ ایران کے لیے ایک توازن کا کردار ادا کیا۔ 1980-1990 کی دہائیوں میں جب ایران پر مغربی پابندیاں لگیں، پاکستان نے ایران کے ساتھ فضائی، زمینی اور تجارتی روابط برقرار رکھے۔ ایئر ایران اور PIA کی پروازیں جاری رہیں اور سرحدی تجارت، خاص طور پر کوئٹہ زاہدان راہداری، دونوں ملکوں کے درمیان معاشی لائف لائن بنی رہی۔ پاکستان نے ایران کے جوہری پروگرام کو پرامن قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور OIC میں ایران کی خود مختاری کی حمایت کی۔ 2000 کی دہائی میں جب مغربی ممالک ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے، پاکستان نے ایک متوازن موقف اختیار کیا۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ 2003 میں شروع ہوا۔ ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن تعمیر مکمل کر لی، لیکن پاکستان امریکی پابندیوں اور سعودی دباؤ کے سبب عمل درآمد سے گریز کرتا رہا، پھر بھی منصوبے کی اصولی حمایت جاری رکھی۔ عبد المالک ریگی، جند اللہ کے دہشت گرد لیڈر کو پاکستان نے گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا۔ یہ انسداد دہشت گردی میں عملی تعاون کی تاریخی مثال ہے جسے ایرانی قیادت نے کھلے عام سراہا۔ پاکستان اور ایران نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے مشترکہ اقدامات کیے، جیسے بارڈر کمیشن، انٹیلیجنس شیئرنگ اور کراس بارڈر مارکلزمز۔ بلوچستان اور سیستان بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی، اسمگلنگ اور غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے یہ اقدامات مؤثر ثابت ہوئے۔ 2020 کے بعد جب امریکی پابندیاں مزید سخت ہوئیں، پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت برقرار رکھی۔ چمن، تفتان اور گوادر میں کراس بارڈر مارکیٹس کا قیام ہوا، جس کا مقصد مقامی معیشت کو سہارا دینا اور قانونی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ 2023-2025 میں پاکستان اور ایران نے توانائی، صحت، زراعت، سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں درجنوں مفاہمتی یادداشتوں یعنی MOUs پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر آمادہ ہیں، خواہ عالمی سیاست کچھ بھی ہو۔ ایران نے 2019 اور 2020 میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی حمایت کی، جسے پاکستان نے سراہا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بیانات پاکستانی نقطہ نظر کے قریب تھے، جو OIC میں ایران کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران نے سرحد پار کارروائی کی، جس پر پاکستان نے محتاط اور محدود رد عمل کے بعد سفارتی راستہ اختیار کیا۔ دونوں ممالک نے فوری طور پر سفیروں کو مشاورت کے لیے بلایا، بعد ازاں مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کو کم کیا، جو باہمی تعلقات کی سنجیدگی کا ثبوت تھا۔ پاکستان نے ایران کو ہمیشہ OIC، D8 اور دیگر اسلامی پلیٹ فارمز پر مرکزی پارٹنر سمجھا ہے۔ اس پالیسی کے برعکس بعض عرب ریاستوں نے ایران سے فاصلہ اختیار کیا، مگر پاکستان نے توازن اور بردباری کا راستہ اپنایا۔ چنانچہ پاکستان اور ایران کے تعلقات صرف مذہبی نعروں یا وقتی سیاسی بیانات پر نہیں بلکہ جغرافیائی ہمسائیگی، اسٹریٹجک ہم آہنگی، اقتصادی ضرورت اور علاقائی استحکام کی بنیاد پر قائم رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مفاہمت، اعتدال اور دو طرفہ تعاون کو ترجیح دی، چاہے عالمی دباؤ ہو، خلیجی رقابت ہو یا داخلی چیلنجز۔ آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خدمت انسانی اور علم و حکمت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار فرمائیں۔